الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے آنے سے جو جہالت اور ظلمت کا دور ختم ہوا، علم کا نور پھیلنے لگا. آپ کی آمد سے جو انسانیت کو ایک تازہ علم ملا اور انسانیت کے علم میں تازگی آئی. یوں تو وہ علم حضرات انبیاء علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، لیکن دور جاہلیت نے، اندھیروں اور ظلمت نے اس علم کو نسیم منسیہ، بھول بھلائیاں کر دیا تھا. آپ کی آمد سے اس علم میں پھر تازگی آئی. وہ علم تھا دنیا کی حقیقت، زندگی کی حقیقت. دنیا کی حقیقت، زندگی کی حقیقت. اگر یہ علم نسیم منسیہ ہو جائے یا خلط ملط ہو جائے تو کامیابی کا معیار، زندگی کی ترجیحات، عزت ذلت کے معیارات، یہ سب خلط ملط ہو جاتے. یہ سب خلط ملط ہو جاتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا، جسے دنیا بھول بیٹھی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی پہلی اور آخری زندگی نہیں ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہ زمانہ ہم پر بھی آیا. اس زمانے میں ہم اس دنیا کی زندگی کو نہ تو دیکھ سکتے تھے نہ محسوس کر سکتے تھے. ماں کے پیٹ میں اس دنیا کی زندگی کے سلسلے میں نہ تو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے نہ محسوس کر سکتے تھے. آج ہم دنیا کی زندگی میں ہیں تو پیغمبروں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم میں تازگی پیدا فرمائی کہ ایک اور زندگی ہے جسے تم دیکھ بھی نہیں رہے، محسوس بھی نہیں کر رہے. جیسے تم اماں کے پیٹ میں اس دنیا کو نہ تم دیکھ رہے تھے نہ محسوس کر رہے تھے، لیکن ہے زندگی. یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر اور دریا، یہ لاکھوں کا زمین زندگیوں کا نقشے ماں کے پیٹ میں تو ہم نہیں محسوس کر رہے تھے اور نہیں دیکھ پا رہے تھے. تو پیغمبروں نے بتایا، انہیں اللہ نے بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم میں تازگی آئی کہ تم دنیا کے پیٹ میں ہو. اسی زندگی کی انتہا نہ سمجھنا، ایک اور زندگی جسے تم دیکھ تو نہیں رہے، محسوس بھی نہیں کر پا رہے، لیکن وہ ایک حقیقت ہے.
وہ اللہ نے بتائی ہے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس زندگی کا مقام کیا ہے، جو اگلا مرحلہ ہے، جو اگلا مرحلہ ہے۔ اور وہ اگلا مرحلہ ایسا ہے، وہ اگلا مرحلہ ایسا ہے، فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ تمہارا دو دل چاہے گا، ملے گا، تمہاری آنکھیں سرور پائیں گی، لذت پائیں گی وہاں کے نقشے، زندگی کے نقشے دیکھ کر، اور سب سے بڑھ کر وانتم فیہا خالدون، وہاں سے انتقال نہیں ہوگا، وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی، وہاں سے پھر کہیں اور منتقل نہیں ہوگا۔ وہ زندگی سالہ سال پر، صدیوں پر، بلکہ لا منتہا، جیسے وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہوگی، وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ کی ہوں گی۔ یہ علم کی تازگی دی، یہ علم کی تازگی دی۔ دنیا میں یہ علم مٹ چکا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا فساد زدہ تھی، ظلم و ستم کا دورہ تھا۔ اللہ کے حبیب یہ علم لے کے آئے، اس علم کی تازگی پھیلی، سبحان اللہ۔ انسانی شرافت نے عروج پایا، انسانی شرافت نے عروج پایا، انسانیت کا درخت ہرا بھرا ہو گیا، اور دنیا نے اس انسانی درخت کے ہرا بھرا ہونے کے میٹھے پھل کھائے، امن اور سلامتی کے۔ لیکن اس کی جڑوں میں یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ علم، یہ ایمان کہ ایک اور زندگی ہے جہاں محاسبہ ہونا ہے، جہاں تمہیں ساری زندگی کا حساب دینا ہے، اور وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں ہر ایک کو ایک حق ملے گا، کسی کے ساتھ زیادتی، ظلم، زبردستی، سفارش، وہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو علم تھا اور یہ دنیا میں جب پھیلا، سبحان اللہ، کہاں دنیا فساد زدہ اور کہاں پھر دنیا سلامتی کا نقشہ پیش کرنے لگے۔ آج پھر اسی جاہلیت کا اثر ہے، یہ علم مٹتا چلا جا رہا ہے کہ وہ بھی کوئی زندگی ہے، اور یہ انسانی فطرتی کمزوری بھی ہے۔ جیسے بچہ اپنے بچپن کے موسم میں کھلونوں سے بڑی دلچسپی رکھتا ہے، کھیل کود سے بڑی دلچسپی رکھتا ہے، اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ تیرا مستقبل روشن کیسے ہوگا۔ اس لیے اپنا مستقبل روشن کرنے کے لیے تعلیم و تربیت یہ اس کو بوجھ لگتی ہے، یہ اس پہ شاق گزرتی ہے، کیونکہ بچہ جو ہے اسے سب سے زیادہ دلچسپی اپنے کھلونوں سے، اسے آج کے ساز و سامان سے بڑی دلچسپی ہے۔ مستقبل کیسے اس کا عزت کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ گزرے، اس کے لیے آج تعلیم و تربیت کی محنت، بچوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیزیں اس کے لیے شاق گزرتی ہیں، طبیعت پہ بھاری گزرتی ہیں۔ لیکن ماں باپ مہربان، شفیق، وہ انہیں ان چیزوں کی طرف محبت سے، شفقت سے مائل کرتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، بیٹے پڑھ لو، کل تیرا مستقبل عزت سے گزرے گا۔ ایسا ہی ہے میرے عزیزو، پیغمبر بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں، اور اس امت کے محسن بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں کہ لوگوں پر وہ بچپنا ہمیشہ طاری رہتا ہے، وہ اپنا کل بھول جاتے ہیں،
انہیں اپنے آج ہی سے بہت دلچسپی ہوتی ہے، زندگی کے آج کے مشغلوں میں وہ خوب مصروف رہتے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے میاں کل بھی تو ہے، تمہارا مستقبل کل بھی تو ہے، تمہارا ایک نہ ختم ہونے والا کیریئر بھی تو ہے، لیکن وہ بچپن کی کمزوری حاوی ہوتی ہے۔ وہ بچپن کی کمزوری ہر انسان پہ حاوی ہوتی ہے، یہ فطرتی کمزوری ہے، وہ اپنا مستقبل بھول جاتا ہے، اور آج کے مشغلوں میں ایسا مصروف ہوتا ہے، الہاکم التکاثر، اور مل جائے اور مل جائے، اور اس کی حرص و ہوس ختم ہی نہیں ہوتی، حتی زرتم المقابر، ہوش تب آئے گا جب قبر کی مٹی پہ پڑا ہوگا، پھر سمجھ میں آئے گی میاں زندگی تو آج شروع ہوئی ہے۔ پھر حسرتیں، پھر افسوس، لیکن پیغمبر انسانیت کا خیر خواہ، ماں باپ سے زیادہ مہربان، اس امت کے سچے خیر خواہ لوگوں کو یہ سبق بارہا پڑھاتے ہیں، بارہا یہ سبق دیتے ہیں کہ آج آخری نہیں ہے، مستقبل بھی آنا ہے، یہ زندگی آخری نہیں ہے، ایک زندگی اور بھی آنی ہے، بھولنا نہیں اسے، اس سے غفلت نہ اختیار کرنا، ورنہ خالی ہاتھ اٹھو گے، ورنہ ویرانگی ہوگی، ورنہ عزت کے ساتھ نہیں جی پاؤ گے، ورنہ ایک کامیاب زندگی نہیں ملے گی۔ تو اس جاہلیت کا دور، اس کے اثرات آج پھر معاشرے میں اپنے پورے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ اس کل کی زندگی کو فراموش کر بیٹھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کے آئے، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ سبحان اللہ، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہاں قیدی اپنی مرضی نہیں کر پاتا، وہ اپنی زندگی میں پورے طور پہ آزاد نہیں ہوتا، اور دوسری قید کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی وہاں رہنا پسند نہیں کرتا، گھر جانا چاہتا ہے، گھر جانا چاہتا ہے، وہاں رہنا پسند نہیں کرتا، اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر مومن کو اس دنیا میں یہ چیز نصیب ہے کہ وہ آخرت میں جانا چاہتا ہے، اور آخرت کی اس کی دلچسپی زیادہ ہے، آخرت کی طرف اسے رغبت اور شوق زیادہ ہے، سمجھ لے اسے ایمان کی زندگی نصیب ہے۔ اور اگر دنیاوی زندگی ہی اس کا مقصود اور مطلوب بن گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے یہ مسلمان کا مزاج نہیں، یہ کافرانہ مزاج ہے، یہ مزاج مسلمان کا نہیں ہے، یہ کافرانہ مزاج ہے، جو اسی زندگی کو زندگی کا مقصود اور مطلوب بنا لے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مر جائے، یہ کافرانہ مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کے آئے وہ تو یہ علم لے کے آئے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کی چھوٹا سا مرحلہ اس طویل زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ یہ زندگی کی چھوٹی سی سلسلہ 60 70 سال 80 سال، یہ در حقیقت اللہ نے ایک طویل زندگی کے لیے تیاری کے لیے دیا ہے، یہ اللہ کے نبی کا علم ہے، لیکن دنیا اس علم کو بھول بیٹھی ہے، نسیہ منسیہ ہے، غیر تو غیر پیارے نبی پر ایمان لانے والے مسلمانوں پر بھی آج غفلت طاری ہے۔ اسی زندگی کو زندگی سمجھ بیٹھے، جب بچوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا کیریئر بن جائے، جب بچیوں کے رشتے کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایسی جگہ رشتہ ہو جائے اس کا کیریئر اچھا ہو جائے۔ ارے کون سا کیریئر میاں، 50 60 سال کا
یہ کیریئر تو کافروں کا ہے، یہ کیریئر تو کافروں کا ہے، مسلمانوں کے ہاں تو یہ کیریئر نہیں بھائی، یہ کیریئر بنانے کی ایک فرصت ہے، کیریئر بنانے کی ایک مہلت ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو آسٹریلیا بھیجتے ہیں، انگلینڈ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے تھوڑا پڑھ لو، محنت کر لو، کیریئر بن جائے گا، تھوڑی سی مشقت اٹھا لو، تکلیف اٹھا کر گھر بار سے دور ہو جاؤ، کیریئر بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا ہے مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں اس تھوڑی سی زندگی میں تھوڑی سی مشقت، مجاہدہ، حلال کھانے کی محنت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت اٹھا لو، خربوں سال کا کیریئر بن جائے گا۔ لیکن مسلمان اپنے حبیب کا یہ علم بھی بھول بیٹھے، ان کی صبح سے شام، شام سے صبح ایک ہی فکر ہے، دنیا کیسے بن جائے۔ ان کا غم، ان کا دکھ، ان کا رونا، ان کی تکلیف، ان کی بے چینی، ان کی اولادوں کی فکر سب اس 70 سال کے گرد گھومتی ہے بھائی۔ اپنے حبیب کا وہ علم فراموش کر بیٹھے۔ یہ بات تو اللہ نے کفار کے لیے کہی ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ یہ کفار ہیں، ان کا علم آخرت کے معاملے میں صفر ہو گیا، یہ تو اندھے ہیں آخرت کے بارے میں۔ مسلمان تو ایسا نہ تھا، مسلمان کو تو اپنے نبی کے علم پر اعتماد، یقین تھا کہ زندگی وہ ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے اس زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک نعمت کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ کون اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر اپنا خربوں سال کا کیریئر سنوار لے؟ ہم اسے بھول بیٹھے، اسی زندگی بنا بیٹھے اور اتنا بڑا نقصان اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخرت کے علم کو بھول بیٹھے گا اور اس زندگی کو اپنی زندگی میں فراموش کر بیٹھے گا، اسے اس دنیا میں بھی سکون نہیں ملے، وہ اس زندگی کے اندر بھی سکون اور چین سے نہیں رہ پائے گا۔ من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرے گا، اپنی زندگی کی ترجیحات بنائے گا، اپنی زندگی کے فیصلے کرے گا، اپنی زندگی کی ترجیحات بنائے گا اور اس زندگی کو سامنے رکھ کر آج کا دن رات گزارے گا، اسے اللہ دنیا کے غموں اور فکروں سے نجات نصیب فرما دے گا۔ ایسا آدمی دنیا کا غمگین نہیں، دنیا میں غم زدہ نظر نہیں آئے گا، دنیا میں مایوس نظر نہیں آئے گا، ایسا شخص دنیا میں ڈپریشن اور ڈپریس اور خودکشی کرتی ہوئی نہیں ملے گا۔ یہ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا نہ ملنے سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، دنیا نہ ملنے سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور جن کا مقصد ہی آخرت ہو، وہ تو جتنا بوڑھا ہوتا ہے سبحان اللہ، اتنی اس میں تازگی آتی ہے کہ زندگی بھر جس کھیتی میں محنت کی، بیج ڈالا، پانی لگایا، باڑ لگائی، حفاظت کی، اب کٹائی کا وقت قریب آ گیا، اس کا بڑھاپا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کا بڑھاپا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر جس کھیتی پہ محنت کی، کٹائی کا وقت قریب آ گیا۔ اور بھائی اگر زندگی کا مقصد دنیا بن جائے، پھر جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی اس کی زندگی کو مایوسیاں گھیر لیتی ہیں، اتنی اس کا بڑھاپا تاریک ہو جاتا ہے، اور سچ بتاؤں اس کا بڑھاپا خوفناک ہو جاتا ہے، اس کا بڑھاپا خوفناک ہو جاتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، اپنے نبی کا اس علم کو نہ بھولیے، اس امت پر پیارے نبی کا بڑا احسان، اس امت پر اس نبی کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا انعام کہ اس علم کی تازگی دی کہ زندگی یہ نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک مرحلہ اللہ نے دیا ہے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ کون اسے سنبھالتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، من ایکس الناس و احزم الناس، من ایکس الناس و احزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں
اور کون لوگ دور اندیش ہیں اور کن کی زندگی کی پلاننگ اچھی ہے، کون لوگ روشن خیال ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں علم اللہ نے دیا تھا، جو اس روئے زمین میں اللہ کے پاس سب سے بڑی ہستی بھی اور سب سے بڑا علم بھی ان کے پاس تھا، ان سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، عقل مند لوگ، دور اندیش لوگ، روشن خیال، زندگی کے اچھے فیصلے کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، اکثرہم استعدادا للموت، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو آخرت کے لیے آج جیتے ہیں، جو اپنی آج سے اپنی کل سنوارتے ہیں، جو اپنی آج سے اپنا کھربوں سال کا کیریئر بناتے ہیں، یہ بڑے دور اندیش ہیں، یہ بڑے روشن خیال ہیں، یہ بڑے عقل مند ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت میں اگر نظر مانوں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو عقل مندی کا معیار کیا ہے؟ میں عقل مند لوگ کیسے تلاش کروں گا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے نبی کا یہ ارشاد دیکھ لو،